بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ یہ 63 آیات ہو چکی ہیں سورۃ آل عمران کی، اور اس میں نجران کے عیسائیوں کو ہی سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کے جو عقائد تھے ساری باتیں، اب پھر انہیں دعوت دی گئی ہے، کہا کہ عیسائیوں تم اپنے غلط عقیدے کو چھوڑ دو۔ ہاں، جو عقیدہ اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا اسی عقیدے پر تم اور ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، 3 باتیں اسلام نے عیسائیوں کو دعوت دی کہ ان 3 باتوں پر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، اگر تم چاہو تو ان 3 باتوں میں ہمارا اتفاق ہو سکتا ہے۔ وہ کون کون سی 3 باتیں ہیں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا، اے محبوب آپ فرما دیں، فرمایا اے اہل کتاب تعالوا، آؤ الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ہم ایسے کلمے پر اکٹھے ہو جاتے ہیں جو ہمارے تمہارے درمیان ایک ہی ہے۔ جو بات عیسیٰ علیہ السلام کو کی گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام نے کی، پھر ان کے حواریوں نے کی ہے 200 سال تک، ٹھیک ہے؟ جس طرح وہ چلتے آئے ہیں ہم اسی بات پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کون کون سی ہیں جی؟ فرمایا پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے، ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، آؤ اسی بات پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات کیا ہے؟ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، ہم کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ 2 باتیں ہوں گی، تیسری بڑی خاص بات ہمیں وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو رب بھی نہیں بنائیں گے، اللہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے۔ یہ 3 باتیں اسلام نے عیسائیوں کو دعوت دی کہ آج بھی اتفاق ہو سکتا ہے، آج بھی اختلاف ختم ہو سکتا ہے، تم ان 3 باتوں پر آ جاؤ، جو یہ ہماری باتیں نہیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھی۔ کون سی؟ کہ ایک تو ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ جب یہ تمہاری ہی نبی کے پاس جب یہ بات موجود ہے تو چلو آؤ اسی بات پر اتفاق کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر جب اسی بات پر اتفاق کر لیتے ہیں وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے خود ہی کہا ہے کہ کیا کہ ان اللہ ربی و ربکم، میرا رب اللہ ہے تمہارا رب بھی اللہ ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام خود یہ بات کر چکے ہیں تو آؤ اسی بات پر اتفاق کر لیتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کیوں کہہ رہے ہو جب خود عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بھئی قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں؟ جب عیسیٰ علیہ السلام نے خود ہی کہہ دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو پھر تم کیوں زبردستی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنانے پہ لگے ہوئے ہو؟ جب جناب مریم کی ولادت ہوئی ہے، ان کی پرورش ہوئی ہے، پھر انہوں نے مسجد اقصیٰ کی جو ہے وہ خدمت کی ہے، ان کا پھر وصال ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی وصال ہوگا، فرمایا کہ جب یہ ساری باتیں موجود ہیں تو پھر تم نے کس بنیاد پر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا؟ یہ شرک چھوڑ دو، آ جاؤ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہراتے۔ تیسری بات کیا ہے؟ جہاں پہ عیسائیت اور مسلمان کا جو ہے اتفاق ہو سکتا ہے تم عیسائیت کو چھوڑ دو، ہاں جو پرانا تمہارا عقیدہ تھا وہ ہے، ہم اس پر آ جاتے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر بعضنا بعضا، ہم ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے، وہ فرماتے تھے پتر ایک تو خدا نہیں بننا، دوسرا خدا کا رسول نہیں بننا، یہ ہمارے بزرگ فرماتے تھے، نہ خدا بننا نہ خدا کا رسول بننا۔ انہوں نے کہا جناب اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا یہ خدا ہی ہے، یہ خدا کی شان ہے، جو حکم چاہے وہ کر دے اور جیسے چاہے اس کے مطابق ہو جاتا ہے، اور تو بندہ بن کے رہنا، تجھے خدا بننے کی ضرورت، جو تو چاہے ویسے ہو، یہ خدا کی شان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خدا کی شان ہے، جیسے چاہے ویسا کرے، یہ تو رب کی شان ہے۔ اور پھر تمہارا رسول نہ بن جانا، کیا مطلب؟ واحد رسول ہی ہے جس کی نافرمانی بندے کو کافر بنا دیتی ہے، جس کی نافرمانی بندے کو کافر بنا دیتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تو رسول بن کے بیٹھ جائے، جو تیری بات مانے وہ مسلمان، جو تیری نہ مانے وہ کافر۔ فرمایا یہ 2 کام نہیں کرنے۔ اور دوسرا یہاں پہ فرمایا ایک دوسرے کو رب نہیں بنانا۔ ایک دوسرے کو رب کون بناتا ہے؟
نہیں، اس مسئلے کو سمجھو، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حضرت عدی بن حاتم، حاتم تائی کا بیٹے ہیں اور یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ حاتم تائی نے مشہور تھا، جس کی سخاوت مشہور تھی، یہ اس کے بیٹے حضرت عدی، انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھا ہے۔ انہوں نے آقا علیہ السلام کی خدمت میں گزارش کی، جی حضور اسلام ہم پر سب سے بڑا الزام لگاتا ہے، کیونکہ یہ عیسائی تھے، یہ عیسائی تھے، حاتم تائی بھی عیسائی تھا، تو اسلام ہم پر ایک الزام لگاتا ہے جی ہم نے ایک دوسرے کو رب بنا رکھا ہے، ہم نے کہاں بنایا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اتنا بتاؤ، تم نے اپنے پیروں کی بات نہیں مانی؟ جو کچھ تمہارے پیروں نے کہا تم نے مان لیا، تم نے اپنے وڈیروں کی بات مانی؟ انہوں نے کہا جی مانی۔ فرمایا تو جو کچھ تمہارے وڈیروں نے کہا تم نے مان لیا، تم نے اپنے لیڈروں کی بات مانی؟ جو کچھ تمہارے لیڈروں نے کہا تم نے مان لیا، تم نے ایک مرتبہ بھی انجیل اٹھا کے نہیں دیکھی، ایک مرتبہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے کلام اٹھا کے نہیں دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اٹھا کے نہیں دیکھی، بتاؤ ایسا کیا کہ نہیں کیا؟ انہوں نے کہا جی یہ تو کیا ہے۔ حضور نے فرمایا اسی کو رب کہتے ہیں۔ یہ بہت غور طلب بات ہے، میں تمہیں آج یہی بات مسلمانوں کے اندر موجود ہے، رب کیا کہہ رہا ہے، رب کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، رب کا رسول کیا کہہ رہا ہے، مسلمان اس پر آتا ہی نہیں ہے۔ ہاں جو کچھ مسلمانوں کو ان کا لیڈر کہہ دے، آج کے جو ہمارے شیطان خان وغیرہ دوسرے یہ پی ڈی ایم مورا پرا جو بھی ہمارے سیاسی حکمران بنے پھرتے ہیں، جو ہمارے وڈیرے ہیں، چودراہٹ ہے، ٹھیک ہے، خاص کر ہماری پنچایتیں ہیں، اس کے بعد جناب اللہ نیچے آ جائے ہمارے جو جاہل طبقہ جو پیروں کا ہے، جو کچھ کہہ دے نیچے والے مان جاتے ہیں۔ ہاں اللہ اور اللہ کا رسول کا فرمان کیا ہے، اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو رب کسے کہتے ہیں؟ تو رب کی تعریف کیا ہے اور خدا کی تعریف کس کو کہتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے عدی بن حاتم کو فرمایا میں ایسا کرتے ہو، اپنے وڈیرے کی بات مانتے ہو، اپنے لیڈروں کی بات مانتے ہو؟ کہا جی حضور مانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اسی کو رب کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ بھی تم نے توراہ انجیل اٹھا کے دیکھی؟ ایک مرتبہ بھی تم نے اپنے رب کے کلام کو دیکھا؟ ایک مرتبہ بھی تم نے اپنے نبی کے فرمان کو دیکھا؟ یہ جو ہمارا جو وڈیرا چودھری یہ جو سارے کہہ رہے ہیں ہمارا لیڈر شیڈر یہ کچھ کہہ رہا ہے، کیا یہ اپنی کتاب کی مخالفت تو نہیں کر رہا؟ کیا یہ اپنے نبی کی مخالفت تو نہیں کر رہا؟ بتاؤ۔ اس نے کہا حضور ایسے ہی ہے۔ حضور نے فرمایا یہی رب ہے۔ اور آج کا مسلمان نے ایک مرتبہ بھی سوچا ہے کہ اس کا لیڈر جلسے کے اندر بھرے جلسے کے اندر کھڑا ہو کے کہتا ہے جناب میری بھی رب ایسے تربیت کر رہا ہے جیسے اس نے اپنے نبی کی ہے؟ یہ عمران خان نے کہا۔ کیا کہا؟ جو کچھ میری تربیت رب ایسے کر رہا ہے۔ پھر اس نے کہا میں تمہیں لا الہ الا اللہ سے آزاد کرنے آیا ہوں۔ پھر اس نے کہا میں تمہیں اسلام سے آزاد کرنے آیا ہوں۔ پھر اس نے کہا جناب صحابہ کرام تو لوٹ مار کرنے والے تھے، ربوے کے اندر قادیانیوں کے مرکز کے اندر صرف ایک سیاسی جماعت کا دفتر ہے، وہ صرف اور صرف تحریک انصاف ہے۔ اور آج اس کے کارکنوں کی کئی ریکارڈنگ آپ کے سامنے مل جائے گی۔ انہوں نے کہا جی ہم نے تو خدا کو بھی نہیں مانا، ہم نے تو خدا کی بات نہیں مانی، ہمارے لیے سب کچھ ہمارا عمران خان ہے۔ لوگوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا یہ آج کی بات ہے، انہوں نے کہا جناب ہم اپنے باپ کی نہیں مانتے، ہمارے لیے ہمارے باپ سے زیادہ بڑھ کر عمران خان ہے۔ ایک بندہ باقاعدہ نادرہ دفتر کے اندر چلے گیا، اس نے کہا جی میرا باپ کا نام مٹا کے یہاں پہ عمران خان لکھا۔ باقاعدہ نادرہ دفتر کیا ہے، اس نے کہا جی میرے باپ کا نام مٹایا، اس کے اوپر جو ہے عمران خان لکھا۔ بتاؤ بات کہاں تک جا پہنچی ہے؟ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ سیاست جو کر رہے تھے، جو گند کھیل رہے تھے، جو گند کر رہے تھے وہ اپنی جگہ پہ تھا، لیکن یہ سیاست تک بات نہیں رہی ہے، بات فطرت تک پہنچ چکی ہے۔ اور ہماری قوم کو پتہ ہی کوئی نہیں چل رہا کہ ان کو کہاں تک لے جایا گیا ہے۔ ہر بات پہ ان کی جناب اللہ سپورٹ کی جا رہی ہے، ہر بات کے اندر نہیں جی اس کا مطلب یہ نہیں تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا۔ کہ جہلم کے اندر دیکھا اس نے کھڑے ہو کے کہا تھا، اس نے کہا جی جہنم کی گرمی بھی اتنی نہیں ہوگی جتنی یہاں پہ گرمی ہے۔ پتہ نہیں جہلم کے کھڑے ہو کے کہا تھا کس شہر میں کھڑے ہو کے کہا تھا اس نے کہا جی جہنم کے اندر بھی اتنی گرمی نہیں ہوگی جتنی گرمی یہاں پہ موجود ہے۔ بتاؤ کوئی ایک بندہ بھی کھڑا ہوا، کسی ایک بندے نے پوچھا کہ تو کیا کیا بکواس کرتا جا رہا ہے؟ برملا اس نے کہا جی میں تمہیں اسلام سے آزاد کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں لا الہ الا اللہ سے آزاد کرنا چاہتا ہوں، آن دا ریکارڈ یہ سارا کچھ موجود ہے، کسی ایک بندہ بھی نہیں بولا۔ پھر اس کے بعد آگے ہمارے نیچے جاہل پیروں کی طرف، جو بڑے پیر ہیں ہمارے صاحب شریعت لوگ ہیں وہ تو ہماری سر آنکھوں پہ ہیں، ٹھیک ہے نا جی، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، لیکن جو جاہل لوگ موجود ہیں آپ مجھے بتائیں، ایک بندہ عمران خان کے ساتھ بہت بڑا پیر کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس پیر کا ایک مرید ہے بہت بڑا مولوی ہے، اسے کہا گیا، اس نے کہا تیرا پیر اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی میرے پیر کو رسول اللہ نے حکم دیا۔ کہاں بات پہنچی ہے، کہاں تک جا کے پہنچی ہے بات؟
تو اس لیے نا یہ یاد رکھے ایک دوسرے کو رب بنانا کیا ہوتا ہے. ایک عالم دین ہے, انہوں نے اپنے ایک بندے کو کہا, اس نے کہا یہ رسول اللہ کا فرمان ہے, یہ قرآن مجید کی آیت ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی مسئلہ چھیڑ رہا تھا, اس نے کہا یہ قرآن کا فرمان ہے, یہ حدیث کا فرمان ہے. اس نے کہا پتہ کیا, اس نے کہا جی میں قرآن حدیث کو نہیں مانتا, میرے لیے میرے پیر کی بات ہی کافی ہے. یہ ایک بندے کی بات نہیں ہے, یہ سوچ ہے. آپ لوگوں کو قرآن سنا ہے, لوگوں کو حدیث سنا ہے, اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں جی سوچیں گے. کیوں؟ یہاں پہ کھڑا ہو کے کوئی پیسے والا بندہ کہہ دیتا ہے جی ایسے کام کرنا, ساری قوم لگ جاتی ہے اس کے پیچھے لگ جاتی ہے, کام کرنا شروع کر دے گی, جیسے کہے گا ویسے مان لے گی. اور ہم کہنا یار یہ قرآن کی مخالفت ہے, مانے کسی نے. آپ کی پارلیمنٹ کے اندر سود کا بل پاس ہوا, قوم نے ابھی تک ان لیڈروں کو نہیں چھوڑا. آپ کی پارلیمنٹ کے اندر شراب کا بل پاس ہوا, قوم نے آج تک ان لیڈروں کو نہیں چھوڑا. ایک بار بھی پوچھا کہ پارلیمنٹ کے اندر تم تو گئے تھے اسلام کی بات کرنے کے لیے, تم گئے تھے ہماری بات کرنے کے لیے, تم نے سود کا بل پاس کیسے کر دیا, تم نے شراب کا بل پاس کیسے کر دیا؟ آج تک کی بات ہماری قوم نے چھوڑا. تو رب بنانا کسے کہتے ہیں؟ ہماری قوم لگی ہے صرف دو چار باتوں پر, یقین کریں وہ سارا دین صرف دو چار باتوں کو سمجھتی ہے, اس کے علاوہ تو سمجھتی کوئی نہیں ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مہادی بتا ایسے مسئلہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا حضور ایسے ہی ہے, ہماری قوم اپنے بڑوں کی بات مانتی ہے, نہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو دیکھتی ہے, نہ انہوں نے انجیل کو کبھی دیکھا ہے. حضور نے فرمایا پھر رب اسی کو تو کہتے ہیں. اور آج یہی مسلمان, اس نے اپنے لیڈر کی بات مانی, اپنے وڈیرے کی بات مانی, اپنے جاہل پیروں کی بات مانی ہے, آج قرآن کو کیوں نہیں مانا, رب کے کلام کو کیوں نہیں مانا؟ تو رب تو بنا چکی ہے. اصل میں یہ مسئلے بیان کرنے بڑے اوکھے ہو چکے ہیں. فطرے کو بیان کرنا یہ بہت بڑا کمال ہوتا ہے, اور ہمارے علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ عالم ربانی ہوتا ہی وہی ہے جو فطرے کو بیان کرے. میں جو بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں, ان کی نشانی کیا ہے؟ میں جب فتنہ آتا ہے وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے, لوگوں کو بتاتے ہیں میاں اس سے بچ جاؤ یہ فتنہ ہے. میں جب فتنہ ہو کے چلا جاتا ہے لوگوں کو بعد میں پتہ چلتا اوئے ہوئے ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا, وہ تو واقعی غلط بات. آج ہم بھی کہتے ہیں کہ ان سے بچ جاؤ, ٹھیک ہے جی. فَإِن تَوَلَّوْا, اگر تم یہ تین باتوں سے پھر جاتے ہو, نہیں مانتے, اب بھی تمہارے دماغ کے اندر یہ گند بڑا ہوا ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان رہے ہو, اب بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے تین میں سے تیسرا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا, اگر تمہاری اب بھی حالت یہی ہے, دیکھیں نا جی 50 60 70 قرآن کی آیتیں آ چکی ہیں. آقا علیہ السلام سمجھاتے جا رہے ہیں عیسائیوں کو کہ بھائی ایسا نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب بھی ان کو سمجھ نہیں آتی ہے, مناظرے سے سمجھ نہیں آئی ہے, اسے مباہلے سے سمجھ نہیں آئی ہے, اب بھی ان کو سمجھ نہیں آتی. فَقُولُوا اشْهَدُوا, فرمایا محبوب پھر آپ ان کو کہہ دے, فرما دے میں اور میرے صحابہ اور میری امت ہم پھر کیسے ہیں. میں اشہدوا, پھر تم گواہ رہنا, بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, ہم نے پیغام پہنچا کر ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے, ہم مسلمان ہیں بھائی. اگر تم اب بھی عیسائیت کو چھوڑ کر بندے کے پتر بن کے سیدھے راستے پہ نہیں آتے تو پھر تم گواہ ہو جاؤ ہم سیدھے راستے پہ. ٹھیک ہے جی. آگے کیا ہوا, عیسائیوں کا اور یہودیوں کا ایک مرتبہ مناظرہ ہو گیا. یہودیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں, اور عیسائیوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں. دونوں نے آپس میں مناظرہ کیا. اچھا دونوں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے, کہنے لگے حضور ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. یہودی کہنے لگے جی ہم کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں, عیسائی کہتے ہیں جی ہم کہتے ہیں جی ابراہیم علیہ السلام کیا ہے, عیسائی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی. فرمایا یا اہل الکتاب, فرماؤ یہودی عیسائیوں, لما تحاجون فی ابراہیم, اوے میرے ابراہیم کے بارے میں جھگڑتے کیوں ہو, اور کیوں جھگڑے کر رہے ہو. وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد, تورات اور انجیل تو آئی میرے ابراہیم کے بعد ہے. افلا تاکلون, تمہیں عقل موت نہیں, اور تمہارے پاس اتنی عقل کوئی نہیں ہے. یہودیت موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہو رہی ہے, عیسائیت عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہو رہی ہے, اور ابراہیم علیہ السلام تو ان سے سینکڑوں سال پہلے آئے ہیں. اب جو بندہ سینکڑوں سال پہلے آ چکا ہے تم ان کو اٹھا کے اپنے اپنے مذہب کے اندر داخل کرتے جا رہے ہو. افلا تاکلون, یہ رب کا انداز ہے. فرمایا تمہیں عقل موت کوئی نہیں, اتنی گل بھی نہیں سمجھ سکتے, اتنی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہودی بھی بعد میں آ رہے ہیں, عیسائی بعد میں آ رہے ہیں, اور تم نے ابراہیم علیہ السلام کو کیسے اپنے اندر داخل کر لیا ہے. ہاں تم, میں غور سے سن لو یہ بات, ہاؤلائے حاججتم فیما لکم بھی علم, میں تم تو ایسی بات میں جھگڑ رہے ہو,
تم ایسی بات میں جھگڑا کر رہے ہو جس کا تمہیں علم ہے، فالما تحاجونا، اور تم ایسی بات میں کیوں جھگڑا کرتے ہو فیما لیس لکم بہ علم، اور جس کا تمہیں علم ہی کوئی نہیں ہے۔ اب یہ کیا بات ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ تمہیں تورات کے اندر آقا علیہ السلام کی نشانیاں موجود تھی، انجیل کے اندر آقا علیہ السلام کی نشانیاں موجود تھی، اب تمہارے پاس جب حضور کی آنے کی ساری نشانیاں موجود تھی، اس پر کیوں جھگڑا کیا ہے؟ تمہارے پاس تو علم تھا، علم ہونے کے بعد تم نے جو ہے وہ جھگڑا کیا ہے، علم ہونے کے بعد تم جو ہے وہ ابھی تک جو ہے تم نے نہیں مانا ہے۔ فالما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تمہارے پاس علم ہی کوئی نہیں، وہ تو سینکڑوں سال پہلے آئے ہیں، ان کے بارے میں تمہارے پاس علم شیل میں کوئی نہیں ہے، تم ان کے بارے میں کیسے جھگڑا کر سکتے ہو؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، رب بہتر جانتا ہے، تمہیں پتہ کوئی نہیں ہے، تمہیں پتہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تم جانتے ہی کوئی نہیں، وہ تو سینکڑوں سال پہلے آئے ہیں، لیکن جس کے بارے میں علم ہے اس کے بارے میں کیوں جھگڑا کیا ہے؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، یا رب اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کی شان کیسے بیان کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں پر اعتراض ہو جائے، اس اعتراض کا جواب دینا یہ میرے رب کی سنت ہے، نبیوں کا دفاع کرنا، نبی کی شان کی دفاع کرنا یہ میرے رب کی سنت ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، اور سے سن لو یہ بات، تمہارا رب کہہ رہا ہے نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نصرانی تھے، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیا، نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ نصرانی تھے، پھر تھے کون؟ ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو پکے ٹھکے مسلمان تھے، وہ کیا تھے؟ وہ تو پکے مسلمان تھے، تم نے ان کو یہودی اور عیسائی کیسے بنا لیا؟ تمہارے تو عقیدے ہی گندے ہو چکے ہیں، تم نے ان کو اٹھا کے اپنے ساتھ لگا لیا ہے۔ رب کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ مسلمان، کون تھے؟ مسلمان تھے۔ رب جب کہ جس کی مسلمانی کی گواہی دے دے ہے جی، اس سے بڑا مسلمان کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے ابراہیم علیہ السلام بھی مسلمان اور ہم بھی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہودی کہا ہے نہ عیسائی کہا ہے، فرمایا وہ مسلمان تھے، اور ہمارے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا تم بھی مسلمان ہو۔ وما کان من المشرکین، نہ وہ مشرک تھے نہ امت مصطفیٰ مشرک ہے۔ آقا علیہ السلام نے منبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا تھا، واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اللہ کی عزت کی قسم میری امت مر سکتی ہے پر شرک نہیں کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی شرک نہیں کیا ہے، میری امت بھی شرک نہیں کرے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔